غب، غاب یغیب غب، غائب، غائب ڈیش غیب. غائب ڈیش غیب. تو قال اور قال ہم نے بھی کیا اپنا ناصر بھائی کے ساتھ الحمدللہ ڈیٹیل میں. تو آگے ہم آ جاتے ہیں اس پہ اپنی چیٹ پہ. اور چیٹ پہ جو ہمارے سامنے ہے وہ آپ اوپن کر لیں چیٹ اپنی، اور اس میں جواب دیجیے گا آپ مجھے. جی پہلا کوشچن ہے، ترجمہ کیجیے اس کا. اردہم، اس کا جو ہے وہ اس نے پیش کیا ان سب کو. بی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے. سیما بہن کا آنسر کریکٹ ہے، تنویر صاحب کا بھی اور عبدالستار بھائی کا بھی. آگے ہم لیتے ہیں امبیونی. یہ تو بھی ہم نے پڑھا تھا، امبیونی اسپیشل مینشن کیا تھا. امبیونی. یہ انتظار ہے آپ کے جواب کا. خبر دیجئے اسے، خبر دیجئے مجھے، خبر دیجئے انہیں، خبر دیجئے ہمیں. میرے لیے آپ نے اینڈ پہ دیکھنا ہے تو آپ کو سی آنسر ملے گا. امبیونی جی صحیح آنسر مجھے. نی نی امبیونی، نی مجھے، یہ آخر میں، یہ جو مجھے. آدم نے سکھلائے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے کے بارے میں. آدم کو سکھلائے کس کے بارے میں؟ یہ کیا سکھایا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے؟ بہت آسان ہے. یہ اس کا آنسر اے جو صحیح ہے، نام سکھایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو ان کی بہترین صفت کے ساتھ تعارف کرایا. کون سی صفت تھی؟ پیغمبری تھی، علم تھا، ذہانت تھی، اخلاق تھا. جی جلدی سے جی. یہ بہت آسان ہے جی الحمدللہ. سب لوگوں کا صحیح جواب ہے ماشاءاللہ. علم جو تھا وہ سب سے اہم تھا. اگر ہمیں جواب معلوم نہیں تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں، اگر ہمیں جواب معلوم نہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ یہ صحیح جواب اس کا ہے. Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. لیول 2 کے لیسن 18 جو ہے اس پہ انشاءاللہ ابھی گفتگو ہوگی. ابھی ہم لیسن 17 کر رہے تھے. بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کوس 2 کی آیت نمبر 31، 32، 33 3 آیات ہیں. ہم اس رکوع جو ہے اس کی 4 کی پہلی آیت جو ہم نے ابھی مطالعہ کیا ہے ناصر بھائی کے ساتھ، اس کو کنٹینیو کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نہ حق کا حقوں اور رکن اتباع ہو اور نہ باطل باطل اور رکن اجتناب ہو. آمین یا رب العالمین. یہ میں سکپ کروں گا، آلریڈی چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں. یہ پہلا جو تھا خلیفہ کا سوال تھا، خلیفہ سوال تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو فرشتوں نے سوال کیا تھا، اس کا جواب ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو اس سوال کے جواب میں آگے جو کہا وہ انشاءاللہ آج کے اس ابھی والے لیسن میں ہمارے سامنے آئے گا. تو اس میں جو پچھلا تھا وہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو اس کو ہم صرف میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. جب فرمایا تھے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ
انہوں نے کہا تو بناتا ہے اس زمین میں میں اسے جو فساد کرے گا اور بہائے گا خون، ہم تیری تسبیح کے ساتھ تعریف کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، بے شک تو جانتا ہے جو بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ 4 چیزیں انہوں نے کہا تھا۔ ایک کہا تھا کہ تو وہ زمین فساد کرے گا، دوسرا کہا تو خون بہائے گا، تیسرا انہوں نے یہ 2 نیگیٹو چیزیں کی تھیں، اور پازیٹیو چیزیں وہ آدم کے بارے میں کی تھی، اور جو پازیٹیو چیزیں کی تھی اپنے بارے میں کہ ہم تسبیح کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، پاکستان تعریف کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کو آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کی اسماء کی تعریف میں تو جیسے یہ آ چکا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا، یہاں اللہ تعالیٰ مزید تفصیل کے ساتھ جواب دے رہا ہے۔ اس میں آئے گا آدم، علم، فرشتے اور فضیلت، یہ 3 چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں گی اس کی۔ تو یہ ہمارے سامنے ڈیٹا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس کو لگاتار پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ ڈیٹا آ رہا ہے کہ ہم نے خاصا جو ہے نا وہ سیکھ لیا ہے الحمدللہ۔ اب جو وہ بہت کم الفاظ ہیں جو کہ ہر لائن میں، ہر سطر میں، خاص طور پہ اس موقع میں جب ہیں تو پہلی سطر میں 2 نئے الفاظ ہیں، دوسری میں کوئی الفاظ نیا نہیں ہے، تیسری میں 2 ہیں، چوتھی میں 1 ہے، اور آخری میں 2 ہیں۔ انشاءاللہ یہ جب ہم مکمل کر لیں گے پہلا پارہ تو اس جو ہم کریں گے اگلا کورس لیول 3 بھی کریں گے تو اس میں صرف 10%، 20% الفاظ باقی رہ جائیں گے جو نئے آئیں گے۔ تو یہ کنٹینیو کریں گے بعد میں، کیونکہ ہر جو نیا رکوع ہوگا یا نیا واقعہ ہوگا یا نئی سورہ ہوگی، اس میں اپنے جو ہے الفاظ جو ہیں وہ حالات کے مطابق جو اس میں ایڈ ہوتے ہیں تو وہ نئے ہوں گے، اور ایک بہت بڑی ویکیبلری ہوگی جو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کوئی ایک لائن جو ہے پہلے اس میں 9 الفاظ میں سے 7 الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور 1 سے 2 لفظ جو نہیں ہے، تو آٹومیٹکلی ایک ریویژن پروسیس جو ہے نا اس میں ہمارے سامنے ہم جو اس کو استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آیت مبارک کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب، اور پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو۔ وعلم آدم، اس میں علم آدم، اور سکھائے اللہ نے نام آدم کو، جیسے ہم یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو علامہ سکھائے، اللہ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء نام۔ تو یہاں پہ اسماء کلھا تمام چیزوں کے نام سب کے سب، اور ثم ارادہم، ثم پھر ارادہم، ارادہ پیش کیا ہم ان کو، یعنی ان کو پیش کیا، ارادہم حضرت آدم علیہ السلام کو، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فرشتوں کے سامنے، فقال، اور پھر فرمایا انبئونی، انبئونی نبا جو ہے وہ نبا العظیم، بڑی خبر، نبا خبر کو کہتے ہیں، انبئونی بتاؤ، انبئونی نی مجھے، بتاؤ مجھے، انبئونی بتاؤ مجھے، باسماء نام جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، ان کو جو پیش کیا تو سب فرشتوں کے سامنے۔ تو اس میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے سب کچھ سکھلائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بتایا کہ آدم علیہ السلام میں ایکسٹریکٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ یہاں پہ تفہیم القرآن میں جو انہوں نے تفسیر دی میں آپ سامنے پیش کروں گا کہ یہاں اسماء سے تمام چیزوں کے نام مراد ہو سکتے ہیں، جیسے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جیسے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، درخت ہے، پھل ہے، مختلف چیزیں وغیرہ۔ اسلام انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنے ذہن کی گرفت میں لاتا ہے، لہذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہے۔ آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر لفظ کے ساتھ اس کی ایک جو میننگز جو ہے نا وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر وہ مختلف چیزوں سے سکھائے گئے تو اس چیزوں کا ان کو علم دیا گیا۔ جیسے ہم الفابیٹ دیتے ہیں تو 26 الفابیٹ ہوتے ہیں موسٹلی لینگویجز میں، اس سے پوری کتابیں لکھی جاتی ہیں، انہیں کی ویریشن کے ساتھ جو وہ پورا جو وہ جملے بنائے جاتے ہیں، بے شمار جملے بنائے، ایسے یہ مختلف چیزیں ہیں جن کے خواص ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو ان سے جو ہے وہ جو پورا علم جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصی حیثیت بخشی اور پھر انہیں علم سے نوازا. در حقیقت اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، لہٰذا ہمیں صرف اللہ کی بات کرنی چاہیے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا. اچھا، علم پہ آپ ایک جو ہے نا اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لیں کہ جو ڈفرینشیشن ہے نا وہ علم ہے. جیسے یہاں پہ ڈفرینشیٹ کیا گیا ملائکہ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کے بنیاد پہ ڈفرینشیٹ کیا، ایسے ہی انسانوں کی بھی جو ڈفرینشیشن ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہے. مثلا یہ جو لیولز ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہی ہوگا. آخرت میں بھی جو ہوگی اپنا جو نبی وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب جنت والے کو کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، چڑھتے جاؤ، اور جہاں تمہارا وہ ختم ہوگا وہاں وہ تمہارا درجہ ہوگا. تو وہ بھی جو ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کا تعارف ان کی بہترین وصف یعنی علم کے ذریعے سے کرایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صلاحیت دی ہے. اسے تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے بھی کہا نا، ربی زدنی علما. تو ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. کوشش جو بین شرط ہے اس کے لیے، جب جو بھی آپ کام کرنا چاہتے سیکھنا چاہتے ہیں، بغیر کوشش کے آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے علم کی عظمت کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. آپ فضیلت دیکھیں اس کو، یعنی کہ علم کا راستہ جو ہے فرمایا وہ جنت کا راستہ ہے. یعنی اس راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. دوسری حدیث ہے جو ہمارے سامنے اس میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں آپ سامنے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور 3 چیزوں کا ثواب سے ملتے رہے گا. اب یہ جو کنٹینیوٹی ہے، یعنی انسان دنیا سے چلا گیا تو اس انسان کا نام اعمال بند نہیں ہوا. اس میں 3 چیز کے، ایک صدقہ جاریہ، یعنی کہ وہ ایسا کام اس نے کیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ اس کا صدقہ جاریہ. جو بھی آپ لے لیں جو ویلفیئر کا کام ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کسی کو تعلیم دے دی، آپ نے کس میں انویسٹمنٹ کر دی، آپ نے کوئی مدارس بنا دیے، آپ نے کوئی ویلفیئر کا کوئی بھی کام کر دیا تو اس کے ایک تسلسل رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں وہ درج ہوتا رہے گا. دوسرا کیا ہے؟ علم، جس سے فائدہ اٹھایا جائے. اس نے جب اپنے بیک پہ ایک ٹیم چھوڑی، لوگ چھوڑے، ان کو اس نے تعلیم دی اور وہ یہ ایک علم چھوڑا کتاب کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، عمل کی شکل میں، تو وہ جو لوگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا بھی نامہ اعمال بند نہیں ہوگا. تیسرا اس کی نیک اولاد جو اس کے دعائیں خیر کرے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. یہ 3 چیزیں کرنے سے ایک کنٹینیوٹی ہمیں ملے گی جو کہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک موقع دیا ہے دنیا میں آنے کا. تو ہم یہ فوکس کریں کہ ہم ایسے کام کریں جو ان تینوں کیٹیگریز میں آتے ہوں. صدقہ جاریہ ہو، علم جو ہے اس کو پھیلایا جائے اور علم کے مواقع جو ہے وہ کریٹ کیے جائیں، لوگوں کے علم مواقع دیے جائیں تاکہ وہ علم حاصل کرے اور وہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے علم علم ہے. اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہو سکتی یہ دنیا علم ہے یہ آخرت کا علم ہے. اور علم کی بنیاد پہ لوگوں کا شعور بلند ہوتا ہے. اور نیک اولاد وہ اولاد جس کی انسان خود تربیت کرے وہ اس کے لیے دعا خیر کرے گی تو اس کے لیے ہوگا. تیسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ بہت اہم حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے قرآن پاک سیکھنے کا، قرآن پاک کی لینگویج سیکھنے کا. یہ بہت بڑا موقع ہے اور یہ اس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. اس کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بہترین طریقے سے ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے محنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اس کتاب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کتاب کے احکامات کو اپنے اوپر، اپنی سوسائٹی پہ، اپنے ملک پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری 3-4 جو ہے وہ قرآن پاک کے آیات ہیں جو علم کے بارے میں، جیسے یہ علم رکھنے والے لوگ جو ہیں عباد اللہ العلماء، ان کے بارے میں کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز الغفور. اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. اس کی ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کا شعور دے کر اپنی اور اپنی صفات کی معرفت آسان کر دی ہے، اسی سے اپنا دین سہل کر دیا ہے. البتہ جو شخص سرکشی کی وجہ سے اس طرف نہیں آتا، اللہ عزیز ہے، وہ ایسے نافرمانوں کو جب چاہے پکڑ سکتا ہے اور کوئی اس کی پکڑ سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غفور ہے اور عفو اور درگزر اس کی شان ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ عزیز الغفور. تو اللہ کی معرفت میں کوتاہی ہوتی ہے تو وہ درگزر سے کام لیتا ہے، مزید بہتری کی مہلت دیتا ہے اور سمجھنے کے لیے بھی موقع عطا فرماتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو آج ہم جو ہیں وہ اس عمر میں جو ہے اس
کتاب کے اس تعلیمات کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں جو اس کو کنٹینیوٹی کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مجادلہ کی آیت مبارکہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ ان لوگوں کو جو تم میں سے اہل ایمان ہے اور جن کو علم عطا ہوا ہے درجات بلند فرمائے گا. اللہ اس چیز سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے. یعنی کہ جو درجے، جیسے ہم نے وہ بات کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کہ درجات ہیں وہ علم کی بنیاد میں ہیں. تو یہ حدیث میں اس کے فرمایا گیا اس آیت مبارکہ میں کہ جو اہل ایمان ہے اور جو اس میں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا. یہ دو آیات تھیں. میرے ساتھ آپ ریپیٹ کریں گے ناصر بھائی. وَعَلَّمَ اور اس نے سکھائے، وَعَلَّمَ اور اس نے سکھائے، وَعَلَّمَ آدم اور اس نے سکھائے آدم کو، وَعَلَّمَ آدم اور اس نے سکھائے آدم کو، اسماء کلھا اسماء کلھا نام سب کے سب، نام سب کے سب، ثم عرضہم ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو، پھر پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ علی الملائکۃ فرشتوں پر، فرشتوں پر، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء فقال انبئونی باسماء ہؤلاء پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے، ان کنتم صادقین ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اگر تم ہو سچے. اگلی جو آیت مبارکہ ہے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا ہے پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہی ہے جاننے والا حکمت والا. قالو انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہے کوئی علم ہمیں، الا مگر ما علمتنا جتنا سکھایا تو نے ہمیں، ان ما جتنا علمتا سکھایا تو نے نہ ہمیں، ما علمتنا جتنا سکھایا تو نے ہمیں، انکا بے شک تو، انتا تو، انکا انتا بے شک تو ہی، العلیم الحکیم جاننے والا حکمت والا ہے. العلیم کی اگر کوئی چیز میں معلوم نہ ہو تو یہ ایک بہت ہمارے سامنے یہ چیز آئی ہے، ہم سبحان اللہ کہیں کہ سبحان اللہ پاک ہے، اللہ جاننے والا ہے. ہمیں جتنا علم اس نے دیا اتنی ہم جانتے ہیں. کسی واقعہ یا کسی چیز کے پیچھے حکمت سمجھ نہ آئے. اور جو یہ تو یہ کہیے کہ اللہ زمین آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے. ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جانتے. جیسے دنیا میں تباہی آتی رہتی ہے، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، موت آتی ہے، کرونا آتے ہیں، بیماری ہیں، تو ہم اس کی حکمت کو نہیں جانتے کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں ایک شخص چلا گیا اتنی جلدی. سارے بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن اللہ اس کی حکمت کو جاننے والا ہے. اس نے ہمیشہ جو ہمیں سبحان اللہ، تبھی تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہ پڑھ کے بہت لائٹ فیل کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف چلے جانا ہے، وہ بھی بہتر جاننے والا ہے. اس نے انسان جو ہے وہ ہلکا محسوس کرتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے. مثلا ہوا کے انتظام کے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں مگر پانی متعلق نہیں جانتے. اور یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے. اور انسان کو ان کے برعکس جامع علم دیا گیا ہے. ایک شعبے کے متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہے مگر مجموعی حیثیت سے جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے اور جو فرشتوں کو میسر نہیں ہے. تو یہ ہمارے سامنے جو واقعہ اس میں بھی ہے اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ جو انسان ہے وہ جامعیت کے ساتھ ہے اور اس کا علم جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے فرشتوں کے سامنے انسان کو کہہ کے بتایا کہ جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ جانتا ہے، فرشتے نہیں جانتے. تو کئی دفعہ ہم جو ہے وہ اکثر جو لوگوں سنا ہے کہ جو فرشتے بھی جانتے ہیں اور جن بھی جانتے ہیں اور جو وہ غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ آیت اگر ہم پڑھ لیں تو اس میں تو یہ انہوں نے تو کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو انہوں نے ان کو جب پیش کیا اگر وہ جانتے ہوتے تو بتا دیتے. ایسے جو ہے وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے اور معاملات کے اور ان کی بیک کے کہ کوئی چیز کیوں ہو رہی ہے وہ خدا بہتر جاننے والا، انسان جاننے والا نہیں ہے. یا انسانوں میں سے جو کلیم کرتے ہیں غلط کلیم کرتے ہیں. اس میں اس آیت کی حکمت میں چند ایک چیزیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا آپ سامنے. انسان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس کا ذاتی کمال نہیں ہے.
ہر چیز کا مقصد وجود کی حکمت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مخلوق کو اس کے کمال کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح فرشتوں کو تخلیق آدم کی غائب سمجھ میں نہ آ سکی تو انہوں نے کہہ دیا کہ انسان تو زمین میں خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں کے پاس بھی ہر چیز کا علم نہیں، وہ اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا ہے۔ ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے محض علم ہی نہیں رکھتا، بلکہ علم کے ساتھ حکمت بھی اس کا خاصہ ہے، جو ضروری نہیں کہ مخلوق میں سے بھی ہر علم رکھنے والے کو حاصل ہو کہ اس کی حکمت کیا ہے، وہ اللہ جاننے والا ہے۔ چیزوں کے نام سکھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان پر مہربانی فرمائی، ورنہ ناموں کے بغیر چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنا بلکہ انسان کی ساری گفتگو شاید ناممکن ہوتی۔ اللہ انسان کی قدر و منزلت صرف عبادت ہی نہیں، علم کے ساتھ ہے۔ یہ علم ہی اسے عمل کی راہ پہ ڈالتا ہے۔ دوبارہ میں پڑھوں گا اس کو، انسان کی قدر و منزلت صرف عبادت کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ بھی ہے۔ یہ علم اس کو عمل کی راہ پہ ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر انسان ایک لمحہ جو غور و فکر کرے قرآن پاک ہے تو اس کی جو 100 رکعت جو نفل نماز ہے اس سے جو اس کو زیادہ اجر اس کا ملتا ہے، غور و فکر کرنے کا۔ اسلام میں اور قرآن میں جس میں غور و فکر کا بڑا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو درجہ دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے اور پاس سے گزر گئے، مسجد میں چلے گئے، واپس جب آئے تو آپ نے اس کو سلام کیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پہلے تو گزرے تھے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب پہلے گزرا تھا تو خالی بیٹھا ہوا تھا، اب میں گزرا تو زمین پہ تو لکیریں لگا رہا ہے، کچھ نہ کچھ سوچ رہا، تو میں نے تجھے سلام کیا۔ یعنی اس سے اس کی سوچ و بچار کی عظمت جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ فرشتوں کی عز و انکساری سبحانک لا علم لنا ادب کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ ایک بات ہمیں زندگی میں یاد رکھنی چاہیے، یہ جو چیز انسان نہ جانتا اس کو فوراً ایکسیپٹ کرے، انسان سے غلطی ہو جائے فوراً اس کو قبول کرے، اور وہ انسان جو ہے پھر وہ اس کے لیے زندگی میں آسانی ہوتی ہیں۔ جو اڑ جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں وہ متکبر ہوتے ہیں، جیسے اگلی آیات میں ہمارے سامنے آئے گا کہ جب فرشتوں کے سامنے یہ بات ہوئی تو انہوں نے فوراً سبمٹ کیا، کہا سبحانک لا علم لنا۔ اور وہی شیطان سے جب ابلیس سے آیا تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے انکار کیا؟ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا تو تکبر کیا اور یہاں سے دفع ہو جا، نکل جائے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، ان کی ساری پسند ہے، اور ان کی ساری کرنے والے لوگ ہی پسند ہے، تکبر کرنے والے لوگ نہیں پسند ہے۔ معاف کرنا، دینا، لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنا، یہ جو ہے میرے لیے انسان کا خاصہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا، لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی اس میں میرے ساتھ مشق کیجیے گا، قالوا سبحانکا، قالوا سبحانکا، انہوں نے کہا پاک ہے تو، انہوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم لنا، لا علم لنا، نہیں کوئی علم ہمیں، نہیں کوئی علم ہمیں، الا ما علمتنا، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، انک انت العلیم الحکیم۔ انک انت العلیم الحکیم۔ جزاک اللہ خیر جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ آخری آیت ہے، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرمایا آدم بتا دے ان کو نام ان کے، پس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمان و زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کے ورڈز لیتے ہیں، قالا فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتا دے ان کو، انبئہم بتا دے ان کو۔ یہ ہم نے آلریڈی جو گرامر کر رہے ہیں اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ انبئہم بتا دے ان کو، انبئنی بتا دے مجھے، انبئہم بتا دے ان کو، باسمائہم نام، اسم نام ہے، باسمائہم ان کے، بی کی وجہ سے یہ ہم آیا ہے کیونکہ بی جو ہے یہ پروپوزیشن ہے، حرف ہے، جب حرف آتا ہے تو جو آخری ورڈ ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ یہ ایک رول ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ہم پڑھیں گے، نحو میں پڑھیں گے۔ باسمائہم نام ان کے، فلما پس جب، انبئہم اس نے بتائے نام ان کے، بتائے ان کو، باسمائہم ان کے نام۔ یہ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے انبئونی،
بتا دیں مجھے، انبئہم بتا دیں ان کو، انباہم اس نے بتائے ان کو، انباہم یہ آخری ہے، لما انباہم باسمائہم جب اس نے بتائے ان کو اس کے نام. تو یہ گرامیٹیکلی ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہم نے گرامر پڑھ لیا، الحمدللہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. قال الم اقل لکم، تو کہا کیا میں نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا، الم اقل لکم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، اقل لکم میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی کہ بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کی، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدونا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو تم تختم چھپاتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وما کنتم عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم، یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شعبے کے جواب تھا. گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کو بتایا کہ میں نے آدم کو صرف اختیار نہیں دیے بلکہ میں اس کو علم بھی دے رہا ہوں. وہاں پہ بات ہوئی تھی اختیارات کی، ان کو تم اختیار دے رہے تو یہ تو انگریزی کرے گا، اللہ کہ اختیار نہیں دی بلکہ میں نے علم بھی. علم کیا ہے؟ آپ کو طریقہ بتاتا ہے اختیارات کو استعمال کرنے کا. اس کے تکرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کے صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو اصلاح کا ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ پیش قیمت ہے. اب دیکھیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو اصلاح کر رہے ہیں، ایک جو فساد پیدا کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں سوسائٹی میں لے لیں، گھرانوں میں لے لیں، کوئی لوگوں کی طبیعت ایسی ہوگی لوگ چیزوں کو جو وہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی لوگوں کی طبیعت ایسی ہوگی وہ آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، فساد کرنے کی کوشش. حکیم کا یہ کام نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ٹھیک ہے انسانوں میں ایسے بھی ہوں گے جو فساد کریں گے، لیکن بہت بڑی تعدیب ہوگی جو اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اس پہ چلیں گے اور اصلاح کا کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعض چیزوں کو فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ انہیں فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے. آگے انشاءاللہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اگر ہم کسی چیز یا واقعے کے پیچھے حکمت نہیں سمجھتے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ دنیا زمین و آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے. یہ حقیقت ہے. یہ ہمیں 10% بھی نہیں پتا ہوتا چیزوں کو. ہم کئی دفعہ دنیا میں، ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ آج کی دنیا میں جتنا پروپیگنڈا ہے یہ واٹس ایپ یا لے لیں، لیکن 90% جھوٹ ہوتا ہے اس میں. ہم پہلے سمجھتے تھے کہ جو تصویر ہوتی ہے یہ سچ بولتی ہے، بعض جگہ تصویر بھی جھوٹ بولتی ہے. اب ویڈیو جو ہے وہ سچ بولتی ہے، ویڈیو بھی جھوٹ بولتی ہے. ویڈیو بھی آپ جب بنا سکتے ہیں ایک بالکل وہ سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں جو ایگزسٹ نہیں ہوئی، بالکل ویڈیو بنا کے آپ پوری سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی جھوٹ بولتی ہے. یہ 90% اس میں جھوٹ ہوتا ہے. اب یہ 10% میں سچ ہوتا ہے، وہ تلاش کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک چیز جو ہے وہ بالکل واضح ہے. کئی ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتی کہ کیوں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جاننے والے ہیں. ہمارا علم بہت محدود ہے. ہم اس دنیا کی ہر چیز کے پیچھے چھپے حکمت کو نہیں جانتے. جیسے آگے پہلے آ چکا ہے، زلزلہ ہے، موت ہے، بیماری ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا. تو یہ آیت مبارکہ سورہ نام کے اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے واقف ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ سن لیجیے گا. یہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها کہ درخت کے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو. ولا حبۃ فی ظلمات الارض اور زمین کی تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. یعنی اس سے جو انٹینسٹی ہے علم کی اللہ تعالیٰ کی وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ بحر و بحر میں جو کچھ اس سے جانتا ہے، اور درخت سے گرنے والا پتا بھی اس کے علم میں ہے، اور زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے اس کے علم میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں خشک اور تر سب کچھ اس سے ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، واضح ہے، کتاب مبین ہے. تو یہ جو وہ اس میں ہمیں جو وہ اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ٹوٹل علم ہے. اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں، تو ہم کیا ہمارا رب جانتا ہے. تو ہمیں اپنے رب کو پکارنا چاہیے جو جانتا ہے اور وہی جو پاور رکھتا ہے اس کو تبدیل کرنے کی. اسی کے لیے ہمیں دعا کریں. جو دعا تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے، کوئی اور چیز تبدیل نہیں کرتی. صدقہ اور دعا جو ہے اس کو تبدیل کر، کیونکہ اس کا ریفرنس جو ہے ہمارا رب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے.
اس میں جو ہے وہ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون میں ما وہ جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور وہ جو کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو. اسی ما تبدون میں وہ باتیں جو ملائکہ نے ظاہر کی تھیں، یعنی انسان کا فساد اور خون ریزی کرنا. وما کنتم تکتمون اور جو اس میں مخفی رہا وہ یعنی انسان کے علم، خواہش، اشیاء، اس کا کمال، اس کا جاننا جو ان کی فطرت کے مطابق ان پر ظاہر نہ ہو سکتا تھا، نہ ہوا. یعنی اس کا ان کو علم نہیں تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں دے کے بھیجنا ہے، لیکن ان کو جو ایک آلریڈی مخلوق جو جنوں کی مخلوق تھی اس کی وجہ سے ان کے سامنے ان کی ایکٹیویٹیز تھیں، ان کی بنیاد میں کہا کہ ایک وہ بااختیار مخلوق تھی جنوں کی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ کے لپٹ سے پیدا کیا اور پھر انسان کو مٹی سے پیدا کیا. تو فرشتوں نے انہی کو دیکھ کر کہ یہ تو فساد پیدا کرے گا کیونکہ اس کو بھی اختیارات دیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماں کن تم تکتمون اور تم جو ہے جو مخفی ہے تم سے وہ یہ تم چھپاتے ہو اس کا تمہیں علم نہیں ہے. میرے ساتھ اس کی پریکٹس کیجیے گا جی. قال یا آدم، قال یا آدم، فرمایا اے آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، انبئہم باسمائہم، بتا دے ان کو نام ان کے. بتا دے ان کو نام ان کے. فلما انباہم باسمائہم، فلما انباہم باسمائہم، بس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام. بس جب اس نے بتایا ان کو ان کے نام. قال الم اقل لکم، تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تم سے. قال الم اقل لکم، تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے. انی عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں انی جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمان اور زمین کی. انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. جزاک اللہ خیر جی. آگے یہ اس میں جو ابھی ہم نے کیا رواں ترجمہ ہے آیات مبارکہ کا. اور اس نے سکھایا آدم کو سب کے نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان کے، ان سب کے اگر تم سچے ہو. تو انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. تو فرمایا آدم بتا دو ان کو ان کے نام ان کے. بس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمان و زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. اس میں جو ہمارے سامنے سبق نکلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور جو چیز یاد کرنے میں میری مدد فرما، اور ہر چیز کے اور واقعی پیچیدہ تیری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، تو ہی جاننے والا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ میں تواضع اختیار کروں گا اور جو مجھے چیز نہیں آئی اسے سیکھنے کے لیے تیار ہوں گا، اور جو اگر کوئی چیز نہیں آتی نہیں پتا چلتا تو میں سبحان اللہ کہوں گا. اس میں اور بھی جو ہے وہ کنکلوژنز ڈرا کیے جا سکتے ہیں. آگے میں آتے ہیں اسما پہ، اس میں جمع اور ہم واحد لیتے ہیں. آدم اسما جمع ہے اور اسم جو ہے وہ اس کی واحد ہے نام. اس کے بعد ہے ملائکہ، ملک جو ہے اس کی واحد ہے اور ملائکہ اس کی جمع ہے. اس کے بعد غیب کی جمع غیوب ہے. میرے سے ریپیٹ کیجیے گا. اسم اسما، اسم اسما، ملک ملائکہ، ملک ملائکہ، غیب غیوب. غیب غیوب. اسم اسما، اسم اسما، ملائکہ ملک ملائکہ، ملک ملائکہ، غیب غیوب. غیب غیوب. جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلیں گے اور افعال لیں گے. سیرن افعال فتح، نصر، ضربہ، سمع کے وزن پہ. جیسے زواد جو ہے ضرب کے وزن پہ ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ غین ریزواد ہے، اور جو ہے وہ 13 دفعہ قرآن پاک میں آئے. ارادہ ہم، تو ارادہ جو ہے وہ پیش کرنا. تو میں سے ریپیٹ کیجیے. ارادہ یا رزو اغز، ارادہ یا اردو ارد، آرز موروز ارز. آرد مارود ارد. اگلا جو ہے صادقہ سچ کہنا. صادقہ یصدق اصدق، صدقہ یصدق اصدق، صادق مصدوق صدق. صادق مصدوق صدق. ہم نے بہت سے الفاظ جو ہے ریپیٹ کیے ہیں اس میں گرامر میں. اس میں سب سے زیادہ ناصرہ کے وزن پہ الفاظ آئے تھے. تو یہ الحمدللہ آلریڈی ہم وہاں پہ ان کو اسٹڈی کر چکے ہیں. تو یہاں پہ آلریڈی ریوائز کر رہے ہیں. 89 ٹائم جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے. آگے جو ہے قاتمہ چھپانا. قاتمہ بھی ناصرہ کے وزن پہ ہے.
कतमा यक्तुमु उक्तुम, कतमा यक्तुमु उक्तुम, कातिम मक्तूम कितमान। कातिम मक्तूम कितमान। वकल खैर। आगे हम वीक लेटर्स लेंगे। वीक लेटर्स में हमारे सामने गाबा है, इसमें जो गायब होना गैब से है। गैब जो है वो इसका इसम है, तो गाबा जो है वो गायब हुआ। गाबा यगीबु गिब, गाब यगीबु गिब, गायब, गायब डैश गैब। गायब डैश गैब। तो काल और कान हमने भी किया अपना नासिर भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में। तो आगे हम आ जाते हैं इस पे अपनी चैट पे। और चैट पे जो हमारे सामने है वो आप ओपन कर लें चैट अपनी, और उसमें जवाब दीजिएगा आप मुझे। जी पहला क्वेश्चन है, तर्जुमा कीजिए इसका। अरदहुम, इसका जो है वो उसने पेश किया उन सबको। बी जो है करेक्ट आंसर है। सीमा बहन का आंसर करेक्ट है, तनवीर साहब का भी और दस्तार नहीं भाई का भी। आगे हम लेते हैं अम्बिऊनी। ये तो भी हमने पढ़ा था, अम्बिऊनी स्पेशल मेंशन किया था। अम्बिऊनी, ये इंतजार है आपके जवाब का। खबर दीजिए उससे, खबर दीजिए मुझे, खबर दीजिए उन्हें, खबर दीजिए हमें। मेरे लिए आपने एंड पे देखना है तो आपको सही आंसर मिलेगा। अम्बिऊनी जी सही आंसर मुझे। नी, नी, अम्बिऊनी, नी मुझे, ये आखिर में, और ये जो है मुझे। आदम ने सिखलाए, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाए के बारे में। आदम को सिखलाए किसके बारे में? ये क्या सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने? बहुत आसान है। ये इसका आंसर ए जो वो सही है, नाम सिखाया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी बेहतरीन सिफ्त के साथ तारफ कराया। कौन सी सिफ्त थी? पैगम्बरी थी, इल्म था, जहानत थी, इखलाक था? जी जल्दी से जी। ये तो बहुत आसान आसान है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का सही जवाब है माशाल्लाह। इल्म जो था वो सबसे अहम था। अगर हमें जवाब मालूम नहीं तो हमें क्या कहना है? तो हम कह सकते हैं, अगर हमें जवाब मालूम नहीं तो हम क्या कह सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कह सकते हैं हम? ये सही जवाब इसका है सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अम्बिउहुम, अम्बिउहुम जी, एंड पे देखें तो आपको जो उसको जवाब मिल जाएगा, अम्बिउहुम। जी बिल्कुल सही है, अम्बिउहुम। खबर दीजिए उन्हें बिअस्माइहिम, बिअस्माइहिम। बी मैंने बताया था कि उसकी वजह से हा के नीचे जो जेर आई है तो ये हर्फ जर है। बिअस्माइहिम, हिम पे आप फोकस करेंगे। जी ये सही जवाब है, इनके नाम। कातमा का फेल मुजारे बताइए। कातमा का फेल मुजारे, माजी उसको मुजारे, मुजारे बनाने के लिए या इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको हिंट भी दे दिया। कातमा का फेल मुजारे, सही आंसर है यक्तुम। सदका के अफआल की तीन चार मुझे पहले आते हैं, अफआल की। सदका
تو آئے گا شامل ہوگا، اس کے بعد آگے 3 کیا آئیں گے؟ میری امر جو ہے آپ کو آئیڈیا دے گا کہ کون سا آنسر صحیح ہے. امر میں ایک لفظ لازمی آتا ہے. جی انتظار کر رہا ہوں آپ کے آنسر کا. میں صدقہ، چلے میں آپ کو ایڈ کرتے ہیں یصدقو. اب آپ آخری ورڈز ڈیسائیڈ کر لیں. صدقہ، یصدقو. بھائی کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ صدقہ، یصدقو. ستار بھائی، عبدالستار بھائی، افعال کی چابی ہیں. فال کی جی. ہاں افعال کی چابی ہے، اور جو ورڈ ہے وہ صحت مند افعال ہے، صحت مند افعال میں سے ہے. اس دکھ، یہ ہو جائے گا. اس دکھ. الف تو لازمی آئے گا نا جبر میں، یا الف کے نیچے زیر آئے گا یا الف کے پیش آئے گا. کیونکہ یہ ناصرہ کے وزن پہ ہے تو اس میں الف کے پیش آئے گا. صدقہ، یصدقو، اس دکھ. یہ ہو جائے گا. غائب کی جمع بتائیے تو آسان ہے. غائب کی جمع، غائب کی جمع. جی غائب کی جمع غیوب بالکل صحیح آنسر ہے. الحمدللہ. آگے ہم جو ہے اگلے پارٹ پہ جائیں گے اور ہم جو ہے وہ گرامر سیکھیں گے. تو میں چینج کر لوں 1 منٹ کے لیے.